إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقال الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول وإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. حمد و ثنا اللہ عز و جل کے لیے، درود و سلام امام الانبیاء سید الاولین والآخرین میرے اور آپ کے آقا و مولا نبی المرتضی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے. واجب الاحترام مسلمان بھائیوں اور مسلمان بہنوں، قرآن مجید سے 3 آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. ان آیات میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں. پہلی آیت جو ہے وہ سورہ النساء کی، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، آپ کی بعثت، آپ کے نبی بنا کے اس دنیا میں بھیجے جانے کا جو مقصد ہے، جو پرپز ہے، اس کو اللہ پاک بیان فرماتے ہیں. فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا بِالرَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. ہم جو بھی رسول آپ کی طرف بھیجتے ہیں آپ کی رہنمائی کے لیے، وہ کیوں بھیجے جاتے ہیں؟ اس لیے بھیجے جاتے ہیں إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، تاکہ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے، ان کی بات مانی جائے، جو وہ کہیں اسے تسلیم کیا جائے، جو وہ عطا فرمائیں اسے A to Z لے لیا جائے، جس چیز سے وہ روکیں اس سے رک جایا جائے. اور دوسری 2 آیات میں نے سورہ آل عمران کی آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، جس میں اللہ پاک فرماتے ہیں اے میرے نبی آپ ارشاد فرما دیں ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہو تو تمہارا جو دعویٰ ہے اس کی سچائی کی ایک ہی دلیل ہے فاتبعونی، میری پیروی کرو، میری اتباع کرو. میری اتباع کرو گے یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تمہارے سارے گناہ معاف فرما دے گا. واللہ غفور رحیم، اور اللہ بہت معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اے میرے نبی آپ فرما دیں، قل آپ کہہ دیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مانو. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، لیکن اگر وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات نہیں مانتے، ان تولوا، اگر اس سے وہ منہ پھیرتے ہیں، اس سے اعراض کرتے ہیں، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اللہ یقیناً ایسے کفر کرنے والوں سے پیار اور محبت نہیں کرتا. یعنی قرآن مجید کی زبان میں جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کرتا، اس کو اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ وہ کافر ہے. ان اللہ لا يحب الکافرین، جو انکار کرتا ہے.
میرے عزیز بھائیوں، پچھلے خطبہ جمعہ میں نے چند گزارشات عرض کی تھی آپ کی خدمت میں۔ ربیع الاول کا مہینہ ہمارے ہاں مسلمانوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے مشہور ہو چکا ہے، اور میں نے آپ کے سامنے ایک گزارش کی تھی کہ بعض چیزیں ہمارے دین کے اندر متفق علیہ ہیں جس پہ سب کا اتفاق ہے، کسی کا اختلاف نہیں ہے، اور وہ جو متفق علیہ چیزیں ہیں جس پہ سب کا اتفاق ہے، سارے اس پہ اکٹھے ہیں، کسی کا اس پہ کوئی جو ہے وہ اپینین جو ہے وہ اپوزٹ نہیں ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہے۔ اور صحیح احادیث کے اندر، یعنی جو ہماری تاریخ کی کتابیں ہیں، طبقات الکبریٰ ابن سعد کی، تاریخ الاسلام امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، فتح الباری امام ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ تعالی کی، لطائف المعارف فیما لمواسم العام من الوظائف ابن رجب الحنبلی کی، المفید فی مہمات التوحید دکتور عبد القادر کی، یعنی کتنی جو تاریخ کی کتابیں ہیں، اگر ان سب کا ہم مطالعہ کریں تو جو خلاصہ نکلتا ہے، جو لب لباب ہے، وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے کسی کا اس بات پہ اختلاف نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو فوت نہیں ہوئے۔ اور میں نے آپ کے سامنے یہ چیز رکھی تھی۔ تو میرے بھائیوں، یہ تو اتفاق کی بات ہے، اجماع کی بات ہے، ساری امت اس بات پہ متحد ہے۔ اور آج اگر 12 ربیع الاول کے حوالے سے جو ہم سیلیبریشن کرتے ہیں، جس کو ہم نام دیتے ہیں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی کی عید ہے، ہم اسے سیلیبریٹ کر رہے ہیں، تو میرے بھائیوں، اور ہم 12 ربیع الاول کو ہم نے اس کو جو ہے وہ اسپیشل کیا ہوا ہے 12 ربیع الاول کی ڈیٹ کو، کہ 12 ربیع الاول جو ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اتفاق امت کا اس بات پہ ہے کہ آپ اس دن فوت ہوئے ہیں، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، لیکن کیا اللہ کے نبی 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے؟ آئیے علماء سے پوچھتے ہیں، اپنی تاریخ اسلام سے پوچھئے، احادیث سے پوچھئے، آپ کو اس بات کا، اس سوال کا جواب ملتا ہے کہ ہماری امت میں بالکل کوئی اتفاق نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے تھے، بلکہ مہینے تک کا اختلاف ہے۔ بعض لوگوں نے رجب کا مہینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا بیان کیا ہے، بعض نے شعبان کا مہینہ آپ کی ولادت کا بیان کیا ہے، بعض نے رمضان کا مہینہ آپ کی ولادت کا بیان کیا ہے، اور بعض نے ربیع الاول کو بھی آپ کی ولادت کا مہینہ قرار دیا ہے۔ چلیں ہم ربیع الاول کو آپ کی ولادت کا مہینہ مان لیتے ہیں، پھر اس کے بعد جو تاریخ ہے دن کا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان وحی کے ساتھ بیان فرما دیا کہ جس دن اللہ کے نبی پیدا ہوئے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی سے پوچھا، جب اللہ کے نبی کو میں نے دیکھا کہ وہ یوم الاثنین منڈے کے دن کا روزہ رکھتے ہیں، تو میں نے کہا یا رسول اللہ کیا وجہ ہے، آپ منڈے کے دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا ولدت فیہ وبعثت فیہ وانزل علی فیہ، کہ یہ منڈے کا دن وہ ہے کہ جب اللہ رب العزت نے مجھے پیدا فرمایا، منڈے کا دن وہ ہے جب اللہ نے مجھے نبی بنایا، منڈے کا دن وہ ہے جب میرے اوپر پہلی وحی نازل ہوئی، اور اللہ کو منظور یہ تھا کہ منڈے کے دن ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی ہوئی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ منڈے کا دن ہے اس لیے کہ اللہ نے مجھے اس میں پیدا فرمایا، میرے اوپر مجھے نبی بنایا، میرے اوپر پہلی وحی نازل ہوئی، تو میں اس دن کا روزہ رکھتا ہوں اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہفتے کے اندر 2 دن ایسے ہوتے ہیں، تُورَضُ فِيهِمَا الْأَعْمَالُ إِلَى اللَّهِ، کہ جس میں اللہ کے بندوں کے عمل اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، یوم الاثنین و یوم الخمیس۔ فرمایا ایک تو جمعرات کا دن ہے، تھرسڈے کا دن ہے، اور دوسرا منڈے کا دن ہے۔ وَأَنَا أَحَبُّ أَنْ أَكُونَ فِيهِ صَائِمًا،
اور میں منڈے کے اور جمعرات کے دن کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ جب میرا عمل اللہ کے سامنے پیش کیا جائے تو میں روزے کی حالت میں ہوں، روزے کی کیفیت میں رہوں، اور میں روزے دار کے طور پہ میرا عمل جو ہے اللہ کے سامنے پیش کیا جائے، اس لیے میں ہفتے میں ان 2 دنوں کا روزہ رکھتا ہوں۔ تو ایک وجہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان کی منڈے کے روزے کی کہ اس دن امت کے عمل جو ہے یہ اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیو، یہ تو اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ میں منڈے کے دن پیدا ہوا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ بات طے ہو گئی۔ لیکن تاریخ کون سی ہے؟ ہمیں تاریخ کا مطالعہ کرنے کے بعد، جیسے میں نے عرض کیا، چلیں مان لیں ربیع الاول کا مہینہ، تو ربیع الاول کے مہینے میں بعض مورخین نے 2 تاریخ بیان کی ہے، بعض نے 7 تاریخ بیان کی ہے، بعض نے 8، بعض نے 9، بعض نے 10، بعض نے 12 اور بعض نے 17 تاریخ یعنی 17 تاریخ، بعض نے 18، بعض نے 22 آف ربیع الاول، یعنی دنوں کی تحدید نہیں ہے۔ یہ کسی نے، ساری امت کا اس بات پہ اتفاق نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو، یعنی مختلف علماء کے اقوال ہیں، کسی نے کوئی دن بیان کیا، کسی نے کوئی دن بیان کیا، کسی نے کوئی تاریخ بیان کی۔ تو یہ جو 12 ربیع الاول کو عید میلاد قرار دیا گیا، یہ کب عید میلاد قرار دیا گیا؟ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے، اس کو کب سیلیبریشن کی گئی؟ آپ کے برتھ ڈے کے حوالے سے تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے میرے عزیز بھائیوں۔ جس طرح میں نے عرض کیا ہے کہ طبقات ابن سعد کی، طبقات الکبریٰ ابن سعد کی، اور امام ذہبی کی تاریخ، یعنی یہ ساری کتابیں، البدایہ والنہایہ، ان ساری کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ 4 ہجری کے اندر عبیدیون، جو بڑے کٹر قسم کے شیعہ تھے، رافضی تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی کو گالیاں دینے والے، ان کی شان کی توہین کرنے والے، وہ لوگ جو ہیں، ان کا وہ ایک بادشاہ تھا جس کا نام مظفر الدین تھا، اس نے سب سے پہلے لوگوں کے جو مذہبی عقیدت ہوتی ہے اس کو کیش کروانے کے لیے اس نے سب سے پہلے اس دن کو سیلیبریٹ کیا، کھانے پینے کا لمبا چوڑا اہتمام کیا، لوگوں کو اکٹھا کیا، محفلیں سجائیں جس کے اندر ہر قسم کے کام کیے گئے تاکہ لوگ میرے پاس آئیں، اکٹھے ہو جائیں اور کہیں گے کیا اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہے کہ اس نے جو ہے وہ 12 ربیع الاول کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ عید میلاد النبی کو جو ہے وہ سیلیبریٹ کیا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، 4 صدی ہجری کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات سے لے کر صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین، اور اس کے بعد یہ 4 صدیاں جو ہیں، جس میں ائمہ کرام ہیں، جس میں محدثین ہیں، جس میں فقہائے کرام ہیں، یہ سارے کے سارے علماء جو ہیں، 4 صدیاں گزر جاتی ہیں، کیا وہ لوگ جو ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیار کرنے والے نہیں تھے؟ کیا ان کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں تھی؟ کیا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے نہیں تھے؟ اور یہ لوگ پیدا ہوئے کہ جنہوں نے یہ کہا کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ اور جو میں نے قرآن کی آیات پڑھی ہیں، ان قرآن کی آیات کو آپ ذہن میں رکھیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس لیے بھیجے جاتے ہیں؟ تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت یہ ایمان کی پہلی شرط ہے۔ اگر کوئی بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا تو وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا، جیسے مشہور حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، کہ میں اس وقت تک تم میں کوئی بندہ مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک وہ میرے ساتھ اس طرح پیار نہیں کرتا کہ میں اس کی اولاد سے، اس کے ماں باپ سے، دنیا کے سارے رشتہ داروں، عزیزوں، دوستوں، احباب سے، حتیٰ کہ اس کی جان سے میں زیادہ اس کو محبوب اور عزیز نہیں، اس وقت تک کوئی بندہ مومن ہی نہیں ہو سکتا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ مشہور حدیث آپ کے سامنے ہے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ انت احب الیہ من ولدی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے میری اولاد سے زیادہ محبوب ہیں، میرے عزیز و اقارب، میرے ماں باپ سے زیادہ محبوب ہیں، میرے مال سے زیادہ محبوب ہیں،
کائنات کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں، الا نفسی، مگر مجھے میری جان سے زیادہ محبوب نہیں ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ یا عمر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا تھا عمر تیرا یہ ایمان اللہ کے ہاں کسی فائدے کا نہیں ہے، لا تو اللہ کے ہاں مومن نہیں ہے، یہ ایمان تجھے کوئی فائدہ نہیں دے سکتا اس وقت تک جب تک حتی اکون الیک احب من نفسک، جب تک میں تجھے تیری جان سے زیادہ محبوب نہیں ہو جاتا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبان کے سچے تھے، دل کا جائزہ لیا، پہلے اپنے آپ کو زیادہ محبوب پایا، اور جب اللہ کے نبی کی زبان سے یہ بات سنی فرمایا الآن انت یا رسول اللہ احب الی من نفسی، اللہ کے نبی اب میں یہ بات کہنے پہ کوئی حرج محسوس نہیں کرتا کہ اب آپ مجھے میری جان سے زیادہ عزیز ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الآن یا عمر، اب تیرا ایمان مکمل ہوا ہے۔ تو یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کائنات کی ہر چیز سے۔ اور میرے عزیز بھائیوں دوستو، جو میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اس بات کو آپ یوں سمجھیں بالکل، یعنی یہ بات جو ہے واللہ بالکل جیسے کہتے ہیں نا 2+2 4، 4+4 جو ہے 8، بالکل آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی اگر آپ اس چیز کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ صرف 3 کویسچن ہیں۔ آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی ولادت کے حوالے سے، آپ کی میلاد کے حوالے سے لوگ جو ہیں وہ فتوے لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو سیلیبریٹ نہیں کرتے ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت نہیں ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض کرتے ہیں، وہ گستاخ رسول ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا پورا نہیں کرتے۔ صرف 3 کویسچن ہیں، اگر آپ ان کو سمجھنے کی کوشش کریں اور انشاءاللہ اگر آپ سمجھ آتے ہیں، آگے اپنے عزیز و اقارب کو یہ کویسچن سمجھائیں، اور اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے گی تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے کوئی بندہ جو ہے اس بات پہ آپ کے دل کے اندر مغالطہ پیدا نہیں کر سکتا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس لیے سیلیبریٹ کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں، آپ کے دیوانے ہیں، آپ کے محب ہیں، اور جو سیلیبریٹ نہیں کرتے وہ اللہ کے نبی سے بغض رکھتے ہیں، وہ اللہ کے نبی کے دشمن ہیں، وہ اللہ کے نبی سے نفرت کرتے ہیں، اس لیے وہ سیلیبریٹ نہیں کرتے۔ صرف 3 کویسچن میرے بھائیوں، صرف 3 کویسچن۔ ایک پہلا کویسچن یہ ہے هل هذا الاحتفال خیر طاعت ام شر معصیت، کہ یہ جو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عید میلاد النبی کے حوالے سے، یہ جو محفلیں ہیں، یہ جو محفلیں ہم سجاتے ہیں، یہ جو ہم اہتمام کرتے ہیں، یہ جو ہماری سارے کی ساری محنت تگ و دو ہوتی ہے اس 12 ربیع الاول کے حوالے سے، اس میں سوال یہ ہے کیا یہ عمل جو ہے یہ نیکی کا عمل ہے، خیر کا عمل ہے، یا یہ اللہ کی نافرمانی ہے، شر کا عمل ہے، معصیت کا عمل ہے، نافرمانی اور گناہ کا عمل ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ جو ہم کرتے ہیں کیا یہ نیکی کا عمل ہے، خیر کا عمل ہے، یا برائی اور شر کا عمل ہے؟ میرے بھائیوں اگر تو ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ برائی ہے، یہ شر ہے، تو پھر بات ہی ختم ہو گئی، لا یجوز الاحتفال بہ، اس کے ساتھ پھر جو ہے ہمیں یہ سیلیبریٹ کرنا، یہ بات، یہ چیپٹر ہی کلوز ہو گیا، ہم برائی جو ہے اس کا ہم ارتکاب ہی نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر ہمارا جواب یہ ہے کہ یہ نیکی کا کام ہے، یہ خیر کا کام ہے، تو پھر دوسرا سوال یہ بنتا ہے هل علم النبی صلی اللہ علیہ وسلم هذه الطاعة وهذا الخیر، کیا اللہ کے نبی اگر نیکی کا کام ہے کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نیکی کے کام کو، اس خیر کے کام کو جانتے تھے؟ هل علم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی اس کو جانتے تھے، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ جاہل تھے، آپ کو اس نیکی کے عمل کا پتہ نہیں تھا، آپ نعوذ باللہ جاہل تھے؟ اور اگر ہمارا جواب یہ ہے کہ اللہ کے نبی کو اس نیکی کے عمل کا پتہ نہیں تھا، تو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ دوسرے معنوں میں جہالت کی تہمت لگا رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم جاہل کہہ رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔
اور یہ کفر ہے، کلیئر کٹ کفر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات کہنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کام نیکی کے کام کو نہیں جانتے تھے، یہ کفر کی بات ہے۔ اب یہ جو دوسرا سوال ہے، اگر اس کا جواب ہمارے پاس یہ ہے کہ عالمہا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نیکی کا کام ہے اور اللہ کے نبی اس کو جانتے تھے، اللہ کے نبی کے علم میں تھا، عالمہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے۔ تو اب تیسرا کویسچن جو ہے وہ یہ ہے میرے بھائیو، هل بلغنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم بهذه الطاعة وبهذا الخیر؟ تیسرا کویسچن یہ ہے کہ پھر اگر یہ نیکی کا کام تھا، اللہ کے نبی اس کو جانتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نیکی کا کام جو ہے ہمیں بیان کیا ہے، ہمیں بتلایا ہے، ہمارے تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی کا کام جو ہے یہ ہمیں بیان کیا ہے، آگے کیا ہے۔ اور اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ لم یبلغ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بهذه الطاعة وبهذا الخیر، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام نیکی کا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جانتے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہنچایا نہیں ہے، ہمیں بتایا نہیں ہے، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہتان ہے، تہمت ہے۔ اس لیے کہ نبی کی ڈیوٹی یہ ہوتی ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالہ واللہ یعصمک من الناس واللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ اے میرے نبی، جو تیری طرف بلغ ما انزل الیک، جو تیری طرف نازل کیا گیا ہے، اللہ نے جو تیری طرف نازل کیا ہے وہ اپنی امت کو تک پہنچا دے، بلغ، پہنچا دے۔ فَإِلَّمْ بَلَّغْتَ، اگر تو نے وہ اللہ کی طرف سے وحی آئی، اللہ نے تمہیں بتایا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَہ، اور تو نے امت سے چھپا کے رکھا، امت کو بیان نہیں کیا، تو تو نے اپنی رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَہ، یاد رکھو، وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ کا حکم پہنچانے میں تمہیں لوگوں سے ڈرنا نہیں چاہیے، کسی کا خوف تیرے دل کے اندر نہیں آنا چاہیے۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ نے اپنی یہ ذمہ داری لے لی ہے کہ کائنات کا کوئی ہاتھ آپ کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا، کوئی انسان جو ہے آپ کو جو ہے وہ کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا، اللہ آپ کی حفاظت کرنے والا ہے۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں سے بچانے والا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام جو ہے یہ نیکی کا کام تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جانتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نہیں پہنچایا، تو ہم اللہ کے نبی پہ جو ہے نعوذ باللہ یہ تہمت لگاتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے اللہ کی رسالت جو ہے اس کا حق ادا نہیں کیا، کچھ چیزیں اپنی امت سے چھپا لی ہیں۔ اگر یہ بات بھی نہیں ہے تو پھر میرے بھائیو، ان بلغنا، اگر اللہ کے نبی نے یہ حکم دے دیا ہے، اس کو بتا دیا ہے، تو پھر قرآن ایک سوال ہمارے سامنے رکھتا ہے، قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، پھر اپنی دلیل لے کے آؤ اگر تم سچے۔ اور یہ قرآن کا چیلنج قیامت کی صبح تک ہے، جب قیامت کے بعد اٹھیں گے اللہ کے نبی کے پاس جائیں گے، وہاں تو فیصلے ہو جائیں گے، وہاں تو فیصلے ہو جائیں گے، لیکن قیامت کی صبح تک جو ہے یہ قرآن کا چیلنج ہے۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ 4 صدیاں 4 centuries past، اللہ کے نبی کی ذات 23.5 سال اللہ کے نبی کی نبوت کے، 30 year نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفائے راشدین کے، اور جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا علیکم بسنتی وسنت خلفائے الراشدین المہدیین، کہ تم نے میری سنت کو فالو کرنا ہے، میرے خلفائے راشدین کی سنت کو فالو کرنا ہے۔ اور پھر وہ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام، اور اللہ کے نبی نے فرمایا خیر القرون قرنی، سب سے بہترین ٹائم میرا ٹائم ہے۔ پھر اس کے بعد جو میرے ٹائم کو پانے والے میرے صحابہ ہیں ان کا ٹائم ہے، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر ان کا ٹائم ہے جو ان کے بعد آنے والے ہیں، پھر ان کا ٹائم ہے جو ان کے بعد آنے والے ہیں۔ اور وہ جو قرون، وہ سینچریاں جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت موجود ہے، ان 4 سینچریوں کے اندر کسی ایک بندے کا، آج ہم کہتے ہیں کہ ہم حنفی ہیں، آپ پوچھیں جو سیلیبریٹ کرتے ہیں نا، وہ سینہ تان کے کہتے ہیں جی ہم حنفی ہیں، ہم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے مقلد ہیں۔
چلیں باقی جو 3 ائمہ ہیں، امام احمد بن حنبل، امام شافعی، امام مالک، ان کے ماننے والے تو سیلیبریٹ نہیں کرتے، لیکن حنفیوں میں سے ایک گروہ جو ہے اس کو سیلیبریٹ کرتا ہے، اور اگر آپ ان سے پوچھیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم حنفی ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہم ماننے والے ہیں، ان کے ہم پیروکار ہیں، ان کے ہم مقلد ہیں۔ تو یہ چیلنج ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی فقہ میں ان کے مشہور شاگرد گزرے ہیں، امام یوسف، ابو یوسف، امام محمد، ان کے مشہور شاگرد گزرے ہیں جنہوں نے ان سے پڑھا، اور ان کی کتابیں موجود ہیں، ان کی کتابیں موجود ہیں۔ کسی ایک فقہ حنفی کی کتاب سے کوئی ایک چھوٹی سی دلیل آپ دکھا دیں کہ کسی نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے یہ چیز لی ہو یا آپ نے یہ بیان کیا ہو، ہمیں کوئی دلیل ایسی نہیں ملتی۔ اور جب 400 سال بعد میں ایسے ایک بندے نے اس کو دین بنا کے لوگوں کے اندر رائج کیا تاکہ وہ لوگوں سے ان کی عقیدت کو کیش کروائے، اور آج اس کی بنیاد کے اوپر جو ہے یہ فتوے صادر کیے جاتے ہیں کہ کون محب رسول ہے اور کون عاشق رسول ہے، اور کس کے دل میں اللہ کے نبی کی محبت ہے اور کون اللہ کے نبی سے نفرت کرتا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ فتوے صادر کیے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ سوچنے والی بات ہے، سوچنے والی بات ہے۔ ہم زور اس لیے دیتے ہیں، میرا اللہ شاہد ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے آپ کی عید، آپ کی اس ولادت کو سیلیبریٹ کرنا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کمی نہیں ہے۔ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ جو سیلیبریٹ کرتے ہیں وہ اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں، اور جو نہیں کرتے وہ اللہ کے نبی سے محبت نہیں کرتے۔ اللہ کی قسم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کائنات کی ہر چیز سے، اپنی جان سے، اپنے مال و اولاد سے، ہم کائنات کی ہر چیز کو، نفسی و مالی و اولادی و اپنی ہر چیز کو نبی کے قدموں میں نچھاور کرنے والے ہیں۔ ہم اللہ کو گواہ بنا کے یہ کہتے ہیں کہ اللہ تو گواہ بن جا، نشہد اللہ، نشہد اللہ، نشہد اللہ، اللہ کو وٹنس بناتے ہیں، اللہ کو گواہ بناتے ہیں، 3 دفعہ اللہ کو گواہ بناتے ہیں، اور اللہ کے سامنے یہ التجا کرتے ہیں کہ اللہ تیری ذات کے بعد کائنات میں اگر ہمیں کوئی محبوب ہستی ہے تو ہمارے آقا مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے۔ اللہ اس بات پہ گواہ ہے نا۔ اس لیے ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ہم نبی کی سنتوں کی پیروی کریں، نبی کے چھوڑے ہوئے نشانوں کے اوپر چلیں، کیونکہ نبی کے قدموں کے نشان، نبی کی سنتیں جو ہیں یہ ہمیں جنت تک لے جانے والی ہیں۔ یہی سنت ہے، یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو آج دین نہیں ہے اور بعد میں لوگ دین بنا کے اس کو نافذ کر دیں، وہ کیا ہے؟ فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ جو دین میں کوئی ایسا کام لے کے آئے جو اس دین کا حصہ نہیں ہے، وہ مردود ہے، وہ مردود ہے، وہ مردود ہے، وہ محدثہ ہے، وہ بدعت ہے، بدعت کا انجام جہنم ہے، بدعت کا انجام جو ہے وہ جنت نہیں ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، ہم یہ بات اللہ کو گواہ بنا کے کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمحے کے لیے بھی عید میلاد النبی کو جو ہے وہ سیلیبریٹ کیا ہو، اس طرح یہ محفلیں سجائی ہو، خدا کی قسم ہم اس سے بڑھ کے محفلیں سجائیں، ہم اس کے اوپر کتابیں لکھیں، لوگوں کو دعوت دیں، لوگوں کو بلائیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں کوئی دلیل نہیں ملتی، صحابہ سے کوئی دلیل نہیں ملتی، تابعین تبع تابعین سے کوئی دلیل نہیں ملتی۔ جسے اللہ کے نبی نے نہیں کیا ہم اس کو کیسے دین مانیں؟ اور پھر اس کے اوپر آپ ہمیں یہ فتویٰ دیں، ہمیں یہ کہیں کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نعوذ باللہ محبت نہیں ہے۔ میرے عزیز بھائیو دوستو، اللہ اکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے لوگوں کو توحید کی دعوت دینے کے لیے۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ اے میرے نبی، آپ کی بھی ذمہ داری یہ ہے، آپ سے پہلے جتنے نبی گزرے ہیں سب کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ لوگوں کو دعوت دیں، کس بات کی؟ لا الہ الا انا فاعبدون، اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں ہے، اللہ کی وحدہ لا شریک کی عبادت کرو۔ اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے دعوت دی، اللہ کی توحید کی، تو سب سے پہلے عیسائی کہنے لگے یہ عیسیٰ علیہ السلام کا منکر ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا، یہ عیسیٰ علیہ السلام کا گستاخ ہے۔ کیوں؟
اس لیے کہ ہم عیسیٰ کے ماننے والے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، اور عیسیٰ کا ماننا کیا ہے کہ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانا جائے، عیسیٰ کی ماں کو اللہ کی بیوی تسلیم کیا جائے، اور عیسیٰ کا ماننا یہ ہے کہ ان کو اللہ کے مقابلے میں الہ تصور کیا جائے، چونکہ یہ ان کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتا، مریم علیہ السلام کو اللہ کی بیوی نہیں مانتا، اس لیے یہ عیسیٰ کا منکر ہے۔ ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ سب سے پہلا فتویٰ لگایا گیا کہ نہیں لگایا گیا؟ اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں اپنی دعوت کا آغاز کیا، فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، تو سب سے پہلے کیا فتویٰ لگایا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہ کیسا دین لے کے آئے ہو؟ یہ جو ہمارے پہنچے ہوئے تھے ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، یہ کوئی کرنے والے نہیں ہیں، ان کے پاس کوئی کمال نہیں ہے، ہم ان سے محبت کرنے والے ہیں، تو ان کا منکر ہے، نیا دین لے کے آ گیا اللہ کے نبی پہ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ اللہ کی توحید کو مانو، اور آج ہمارے اوپر اگر یہ فتویٰ لگتا ہے تو ہمارا جرم یہ ہے کہ ہم لوگوں کے لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی سنت کی طرف آؤ۔ اگر آج ہمیں اس زمانے میں سوائے ابلیس کے سب ہی خوشیاں منا رہے ہیں، اگر ہمیں کہا جاتا ہے کہ یہ گستاخ رسول ہیں، انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے، تو ہمارا جرم یہ ہے کہ ہم لوگوں کو کہتے ہیں بھائیو قرآن کا چیلنج ہے، ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، دلیل دکھاؤ، دلیل تمہارے پاس ہے نہیں، جو گھر بنا کے دین بناتے ہو اسے کہتے ہو کہ سارے اس کو اپنائیں، اور اگر اس کو کوئی اپناتا نہیں تو اس کے اوپر جو ہے وہ فتوے لگا دیتے ہو۔ نہ میرے بھائیو فتوے نہ لگاؤ، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، ہمارے ہاں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے علاوہ کوئی دوسرا ہے ہی نہیں۔ ہمیں کبھی دیکھا ہے کہ ہم تو اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا دین، اگر حضرت امام ابو حنیفہ کے پاس صحیح حدیث ہے تو وہ ہمارا دین ہے، امام مالک کے پاس صحیح حدیث ہے تو وہ ہمارا دین ہے، امام شافعی کے پاس صحیح حدیث ہے تو وہ ہمارا دین ہے، امام احمد ابن حنبل کے پاس صحیح حدیث ہے تو وہ ہمارا دین ہے۔ ہم تو سارے اماموں کے ماننے والے، ہم تو سارے صحابہ کے ماننے والے، ہم تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے، ہماری تو نسبت اللہ کے نبی کے علاوہ کسی اور کی طرف ہے ہی نہیں۔ تو ذرا تھوڑا سا غور کریں اس بات پہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس چکر کے اندر جو ہے ہم اپنے اعمال کو ضائع کر رہے ہیں، کہیں یہ نہ ہو کہ کل قیامت کے دن وہ جو لوگ فتوے لگاتے ہیں ان کے گریبان ہوں، اور جن کے اوپر فتوے لگتے ہیں ان کے ہاتھ ہوں، اور وہ اللہ سے انصاف مانگیں کہ اللہ تو نے تو یہ کہا تھا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر اللہ سے محبت کا دم بھرتے ہو تو نبی کی اتباع کرو۔ اللہ ہمارا قصور یہ تھا، ہم نے نبی کی اتباع کی تھی، اللہ نبی کی اتباع کے اوپر ہمارے اوپر فتوے لگے تھے، تو پھر اللہ کے ہاں شکوہ ہوگا، اللہ کے ہاں شکایت ہوگی، اللہ خوب انصاف کرنے والا۔ واللہ خیر الحاکمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم علیہ۔ میرے عزیز دوستو، ایک دو دعاؤں کی درخواست ہے۔ ایک ہماری بہن ہے، وہ ہاسپٹل میں ہے کینسر کے مرض کے اندر، آمت اللہ، اس بہن کے لیے دعا فرمائے، اللہ پاک اسے صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور جتنے بیمار ہیں اللہ پاک ان کے اوپر اپنی رحمت نازل فرمائے، اور جو فوت ہو گئے اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی محبت اور آپ کی اتباع نصیب فرمائے، اور اس دین کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے جو دین اللہ کے نبی چھوڑ کے گئے، جو صحابہ کے ذریعے ہم تک پہنچا، جو اللہ کے قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی شکل میں ہم تک موجود ہے، اللہ پاک اس پہ قائم رکھے، دائم رکھے، اسی پہ موت آئے، اور انشاءاللہ یہی دین جو ہے کل اللہ کے ہاں جو ہم نے کیش کروانا ہے، اور اسی کے اوپر نجات کا فیصلہ ہونا ہے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ اقم الصلاۃ۔